بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 سے لے کر کے 150 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، میں نہیں پاتا اس میں جو میری جانب وحی کی گئی کوئی چیز حرام کھانے والے پر جس کو وہ کھائے، مگر یہ کہ مردہ ہو یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، سو بے شک وہ ناپاک ہے. یا ایسا جانور کہ جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص اضطرار کی حالت میں ہو، مجبور ہو، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، یعنی طالب لذت نہ ہو، اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی ضرورت کی بقدر کھائے، سد رمق کی بقدر، تو بے شک آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. مشرکین عرب نے کھانے پینے کی چیزوں میں اور جانوروں میں اپنی جانب سے تحلیل اور تحریم کا معاملہ اختیار کیا تھا. انہوں نے اپنی جانب سے قانون بنائے تھے جس کا ذکر
پچھلی آیات میں اور گزشتہ سے پیوستہ آیات میں بھی آیا. تو انہوں نے اپنی جانب سے جو تحریم کا معاملہ اختیار کیا تھا اس کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ تم لوگ جو اپنی جانب سے حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہو اور کچھ چیزوں میں اپنا حصہ مخصوص رکھتے ہو اور کچھ چیزوں میں سب کے لیے اجازت ہوتی ہے، یعنی خواتین اور عورتوں کے لیے بھی، تو اس کی تردید میں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا میری جانب جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز حرام سوائے اس کے کہ نمبر 1 وہ مردہ ہو، یعنی وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو. کوئی جانور اپنی موت مرتا ہے تو اس کا خون نکلتا نہیں، تو خون گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پیوست ہو جانے کی وجہ سے شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا تو وہ حرام ہوا. نمبر 1. نمبر 2، وہ خون جو بہتا ہو، دم کے ساتھ مسفوح کی قید لگائی. اور مسفوح کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت کے اندر خون لگا رہ جاتا ہے. شرعی طور پر ذبح تو ہو گیا لیکن تاہم خون اس کے اندر لگا ہوا ہے، تو وہ جائز ہے. اسی طریقے سے جگر ہے، تلی ہے، پھیپھڑے ہیں، جو سالڈ خون ہے، جو جمع ہوا خون ہے، تو سالڈ خون اور جمع ہوا خون وہ بھی جائز ہے، کیونکہ جو تلی، جگر، کلیجی ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خون ہی تو ہے. او لحم خنزیر نمبر 3، خنزیر کا گوشت. اس کے بعد فَإِنَّهُ رِجْسٌ فرمایا، یعنی خنزیر بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ ٹاپ ٹو باٹم، سر تا پا وہ حرام ہے. یعنی ذبح کرنے کے بعد بھی اس کی کھال، اس کے بال، اس کی ہڈی، اس کے کھور، جو کچھ بھی ہے وہ سب چیزیں حرام ہیں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ سر تاپا حرام ہے، سر تاپا نجس العین ہے. خنزیر کے علاوہ کچھ جانور ہیں، یعنی سارے، جن کو کھایا نہیں جاتا. اگر وہ اپنی موت مر جاتے ہیں تو ان کے بال ہے، اور اسی طریقے سے کھور ہے، سنگ ہے، ہڈی ہے، جس میں خون سرایت نہیں کرتا. ما لم یکن بہ دسم، جب تک کہ اس پر چکناہٹ نہ ہو. کل شیء لا یسری فیہ الدم، ہر وہ چیز کہ جس میں خون سرایت نہیں کرتا. لا ینجس بالموت، وہ موت کی وجہ سے ناپاک ہوتے نہیں، یعنی وہ اجزاء موت کی وجہ سے ناپاک ہوتے نہیں. اور مثال دیتے ہیں فقہاء کرام کالریش المجزوز، جیسے کہ کٹے ہوئے پر، والحافر کھور، والعظم اور ہڈی، تو یہ چیزیں پاک رہتی ہیں. لیکن خنزیر کے اندر ساری کی ساری چیزیں نجس ہیں، ناپاک ہیں. او فسقا اہل لغیر اللہ بہ نمبر 4، ایسا جانور کہ جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو. یہ 4 چیزیں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 چیزوں ہی میں انحصار ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو حرام ہوئی ہے سورہ مائدہ کے اندر آ چکی. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم الی آخرہ. اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس میں اجمالی طور پر اصول بیان کر دیا حلت اور حرمت کا. تو کوئی اس سے استدلال نہ کرے کہ یہ 4 ہی چیزیں حرام ہیں.
نہیں، اس کے علاوہ چیزیں بھی حرام ہیں جو بعد میں نازل ہوگی. یہ اس وقت کی بات ہے جو اس وقت کلام نازل ہو رہا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یہ مردہ، یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا مجبوری کی حالت میں ہے، اور ایسا مجبور کہ اگر اس نے نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا. تو سد رمق کی مقدار یعنی جان بچانے کے لیے غیر باغین، طالب لذت نہ ہو، مزہ لے کر کھانے والا نہ ہو، مجبوری کے ساتھ کھا رہا ہو، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. یعنی 2 لقمے سے اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، سد رمق ہو جاتا ہے، اور اس کے کھانے سے اس میں اتنی توانائی آ جاتی ہے کہ وہ وہاں سے اٹھ کر کے حلال جہاں ملتا ہے وہاں پہنچ سکتا ہے. بس اتنا کھائے، اس سے زائد نہ کھائے، تجاوز نہ کرے. تو کہا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ جو حرام کھا لیا تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا، گرفت نہ ہوگی، اللہ بخشنے والے ہیں مجبوری کے درجے میں. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، دوسری آیت، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیا ہر ناخن والے جانور کو، اور گائے اور بکری میں سے حرام قرار دیا ان پر ان کی چربی کو. چربی مستقل جو ہوتی ہے وہ حرام تھی، چربی کا استثناء کیا، مگر وہ چربی کے جس کو ان کے یعنی گائے اور بکری کے پشت اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی جو گائے اور بکری کے پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا جو انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی الا ما حملت ظہورهما الا ما حملت الحوایا، یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. مستقل جو چربی کا حصہ نکلتا ہے وہ ان کے لیے حرام تھا. امت محمدیہ کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن یہودیوں پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور یہ مضمون ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پر بہت سی طیبات اور پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی حرام قرار دی گئی، حرام ٹھہرائی گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں بہت سے تابعین اس بات کے قائل ہیں کہ ملت ابراہیمیہ میں اونٹ یہ حلال تھا. اس کے بعد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کو حرام قرار دیا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. پھر ان کی روایات مطلب ان کی تابعداری میں ان کی ذریت کے اندر بھی، ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے اندر بھی اونٹ کا گوشت حرام رہا. پھر شریعت موسویہ آئی، شریعت موسویہ کے اندر، توریت کے اندر اسرائیل کے یعنی یعقوب علیہ السلام کے حرام کر دینے کی وجہ سے ان پر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ حرام قرار دیا. ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. تو یہودیوں پر یہ چیزیں حرام تھیں. ناخن والے یعنی کھر، اور جس کی کھر ہوتی ہے اور ناخن ہوتے ہیں جو پھٹے ہوئے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ ہے، یہ چیزیں ان پر حرام تھیں. تو کل لذیذ ظفر کا مطلب یہ ہے کہ جن کے کھر ہوتی ہے لیکن کھر اور ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہوتے، جوائنٹ ہوتے ہیں. آگے کی آیت فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، مطلب یہ کہ اگر آپ سے یہ حجت بازی کرے یوں کہ اگر آپ سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار یہ وسیع رحمت والا ہے، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے. مطلب یہ کہ اس وقت تمہاری سزا
مؤخر کر دی ہے اور ٹال دی ہے تو سزا کے دیر میں دیے جانے سے یا مؤخر کیے جانے سے یہ خیال نہ کیا جائے کہ تمہارا مواخذہ نہ ہوگا۔ وقتی طور پر تمہارا مواخذہ موقوف کر دیا گیا ہے، باقی تمہیں سزا مل کر رہے گی، یا تو دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب نہیں ٹالا جاتا مجرم قوم سے، یعنی جب وہ عذاب آ جائے گا تو ان سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، جب ان سے یہ کہا گیا، اصل میں انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی رائے کے موافق، اپنی چاہت کے مطابق وہ کوئی کام کرتا ہے جو نافرمانی ہے، اب وہ کام کرنے کی وجہ سے جب کوئی اس کو اس کے گنہگاری کا احساس دلاتا ہے اور اس کے گنہگاری پر تنبیہ کرتا ہے، تو انسان کا یہ مزاج ہے، یہ طبیعت ہے انسان کی، کیا کہ وہ سامنے والے کو ایسی بات کہتا ہے کہ وہ اس کو بند کرنے کی، اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی گناہ کا کام بھی کر رہا ہے اور کوئی گنہگاری کے اوپر تنبیہ کرتا ہے تو اس کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری، چوری اوپر سے سینہ زوری، چور مچائے شور والی بات ہے۔ تو وہ سامنے والا جب اس کے گنہگار ہونے کا احساس اس کو دلاتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی جانب سے من گھڑت دلیلیں بناتا ہے، حجت بازی کرتا ہے اور سامنے والے کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی اللہ رب العزت کے علاوہ کو تم اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ معبودان باطلہ کو تم ان کے ساتھ کیوں ساجی قرار دیتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس کے جواب میں وہ یوں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ اپنی جانب سے دلیل گھڑتے تھے کہ ان قریب وہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور چاہت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہمارے عقائد اور اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے تو ہمیں یہ کام کرنے نہ دیتے، لیکن ہمیں یہ کام کرنے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ارادے سے ہوتا ہے۔ بے شک یہ حجت ان کی غلط ہے، یہ باطل ہے حجت۔ بے شک ہر کام، ہر چیز اس دنیا کے اندر اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے، لیکن جو چیز وجود میں آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی اور خوش بھی ہو۔ تو ان کی یہ دلیل باطل ہے، یہ حجت ان کی غلط ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پہلا جواب یہ دیا کہ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا، اسی طرح یہ لوگ بھی جھٹلا رہے ہیں، لہذا ان کو بھی عذاب دیا جائے گا اور یہ بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ دوسرا جواب، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو تم اس کو ظاہر کرو۔ مطلب یہ کہ تم یوں کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شرک سے بھی راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تحریم سے بھی راضی ہیں، یعنی حلال چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں اس سے بھی راضی ہیں، تو اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو دلیل یا تو نبی کی جانب سے ان کو ہونی چاہیے یا براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتلایا ہو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا۔ یہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات ہے نہیں، تو ان کی دلیل یہ غلط ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے ہو مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، اور تم اٹکل پر چلتے ہو، یعنی اپنی جانب سے باتیں گھڑتے ہو اور باتیں تراشتے ہو اور خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن یہ حجت تمہاری کٹ حجتی ہے، یہ غلط ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امتحان اور ابتلا ہے، اور امتحان اور ابتلا کب ہوگا؟
کہ انسان کے سامنے اوامر اور نواہی کو رکھ دیا جاوے اور اس کے بعد اس کو ہوش، عقل، یہ ساری چیزیں دے دی جائے اور کام کرنے کی قوت بھی دی جائے اور کام کرنے کا اختیار اور نہ کرنے کا اختیار، یہ دونوں اس کو دیا جائے اور اس کے بعد اس پر چھوڑ دیا جائے، تو اب اپنے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کا مواخذہ ہوتا ہے اور اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اگر انسان کو تکوینی طور پر مجبور کر دیا جاتا، کیسے کہ تجھے نیک کام ہی کرنا ہے، نافرمانی کرنی ہی نہیں ہے، جیسے فرشتوں کے باب میں ہے، تو اس صورت میں امتحان اور ابتلا کیسے ہوتا، ٹیسٹ کیسے ہوتا، آزمائش کیسی ہوتی؟ آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقل بھی دیتا اور کام کرنے کی قوت بھی دیتا اور کام کرنے کا اختیار اور نہ کرنے کا اختیار دونوں اس کو دیتا، اور اس کے بعد اس کو دیکھتا کہ یہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، اپنے اختیار سے، اپنی عقل سے، اور جب وہ اپنے اختیار سے اور اپنی عقل سے کسی چیز کو اپناتا ہے تو اس پر اس کا مواخذہ اور اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے لیے بالغہ، حجت بالغہ ہے، یعنی پوری حجت تامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور تمہاری حجت یہ باطل ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ابتلا ہے، اس کے پیچھے امتحان ہے، اس کے پیچھے آزمائش ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور کون اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور اپنے عقل کو غلط استعمال کرتا ہے۔ کہہ دیجئے لاؤ تمہارے شہداء جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یعنی پیچھے وہ شرک بھی ٹھہرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گردانا، اور اسی طریقے سے تحلیل کو تحریم یعنی حلال چیزوں کو حرام بھی انہوں نے ٹھہرایا اور کیا۔ تو کہا کہ ان چیزوں پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر یہ لوگ گواہی دیں یعنی اپنی جانب سے غلط ادھر ادھر کے لوگوں کو جمع کر کے جمع ہو جائیں اور گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور پیروی مت کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں معبودان باطلہ کو اور دوسروں کو۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔